گرامی، رب کائنات کا یہ کرم کہ کٹھن حالات میں، مشکل ادوار میں، جب دنیا کے معاملات الجھے ہوئے، انسان دنیا میں فتنوں اور دنیا میں بے پناہ الجھنوں کا شکار، ہمیں اس گوشہ عافیت میں سکون کی گھڑیاں میسر آئیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جب دنیا میں کسی کو اپنے کسی آقا، کسی مولا، کسی مرشد کی بارگاہ نصیب ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو سکون میسر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ خندق میں موجود تھے۔ سبحان اللہ اللہ۔ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کا ایک غلام اللہ اللہ۔ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں چاڑے کی سردی میں کانپ رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا و مولا سید کونین تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا جاؤ دشمن کا حال معلوم کر کے آؤ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جب سرکار نے مجھے ٹھوکر لگائی، اس وقت تو میں کانپ رہا تھا، جب حکم ملا تو مجھ میں بجلی آ گئی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھاگتا ہوا دشمن کی طرف گیا، وہاں پہ ان کے قدم اکھڑ چکے تھے، خیمے اکھڑ رہے تھے اور ان میں پریشانی کا عالم تھا۔ وہاں سے سارا احوال میں نے معلوم کیا۔ میں چاہتا تو دو چار کو واصل جہنم کر دیتا، لیکن آقا نے کہا تھا کسی کو کچھ کہنا نہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ واپس تشریف لائے۔ میرے آقا کریم مدنی تاجدار نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس آرام کرنے کے لیے کوئی کپڑا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی کپڑا نہیں، کوئی اوڑھنی نہیں۔ میرے آقا استراحت فرما رہے تھے۔ آقا کریم نے اپنی عبا مبارک کو تھوڑا نیچے کیا۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے، سرکار نے فرمایا کہ اسے اپنے اوپر اوڑھنی بنا لو۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں میں اس طرح سے سویا، اس طرح سے لیٹا کہ میرے نبی پاک سید کونین کے دونوں پاؤں میری چھاتی کے اوپر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آرام کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو سکون مجھے خندق کی وادی میں اس چاڑے میں نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے دونوں قدموں کو سینے سے لگا کے ملا، کائنات کے کسی مخمل والے بستر میں بھی کبھی نصیب نہیں ہو اللہ سکتا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانال یا چورا شریف، فیضان جناحی، شہزادہ فاروق اعظم، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی دوستان گرامی، بات تو یہ ہے کہ جب آقا و مولا کی قدم ہوں اور آقا کریم سید کونین آرام فرما رہے ہوں اور فرمائیں کہ میرے قدموں والی سائٹ پہ لیٹ جاؤ، اور صحابہ کیسے پھر آرام کرتے ہیں؟ قدموں کو سینے سے لگا کے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ طیبہ تھا، کچھ وقت گزرا کہ ابو ہریرہ کو میرے آقا نظر نہ آئے، مدینہ طیبہ میں بےتاب ہو کے چلنے لگے، ادھر چلتے ادھر چلتے، کبھی کسی طرف دیکھتے، کبھی کسی نخلستان میں دیکھتے، کسی گلستان میں دیکھتے، کبھی مسجد نبوی میں ڈھونڈتے، کبھی آپ کے حجرہ پاک میں جاتے، کوئی کہیں نظر نہ آئے۔ دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے
نبی پاک کو کسی نے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ حالت سب کی ایک جیسی تھی. جس سے پوچھتے وہ کہتا یار میرا بھی یہی حال ہے, میں بھی اسی لیے پریشان ہوں, مجھے نبی پاک نظر نہیں آ رہے. سب ڈھونڈنے لگے, مدینہ طیبہ چھان مارا, سرکار نظر نہ آئے. سوچا کبھی کبھی آپ ایک باغ میں جا کے آرام فرماتے ہیں, کیوں نہ وہاں چلا جایا جائے. سبحان اللہ ایک باغ میں جاتے ہیں, وہاں کیوں نہ چلا جایا جائے. باغ کی طرف بھاگے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تیزی سے بھاگ رہا تھا, جوان تھا, کچھ بوڑھے تھے, کچھ بچے تھے, کچھ ضعیف تھے, کچھ ناتواں لوگ تھے, وہ بھی بھاگ رہے تھے لیکن اپنی بساط کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اس باغ کے اس رستے کی جانب گئے جس طرف سے وہ اس میں پانی جاتا تھا, جس طرف سے اس پہ کھالا جاتا تھا. تم دل کیا یہ نہ انتظار ہو سکا کہ دوسری طرف جاؤں اور رستے سے گزر کے باغ میں چلا جاؤں. میں نے اپنے آپ کو سکیڑا اور اسی رستے سے ہاتھوں کے بل چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور بھاگتا ہوا آگے پیڑوں کے نیچے گیا تو سرکار کریم سید کونین وہاں پہ تشریف فرما تھے, جلوہ افروز تھے. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کس چیز نے تمہارا یہ حال کر دیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, کوئی اور زندگی میں الجھن نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نظر نہیں آئے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. یا رسول اللہ آپ نظر نہیں آئے, آپ کا نظر نہ آنا تھا کہ میرا یہ حال ہو گیا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ جا کے اعلان کر دو جس نے ایسا ہی کیا اس پہ دوزخ کی آگ. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے, میرے نبی پاک نے موضع شریف اتارا, ابو ہریرہ کو دیا. ابو ہریرہ نے کیسے اٹھایا؟ ایسے سینے کے ساتھ لگایا اور بھاگتے جا رہے ہیں اور اعلان فرماتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ جس نے میری محبت میں جس کا یہ حال ہو گیا رب نے دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی. صدائے چورا شریف اللہ 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 یہ تو حال تھا ابو ہریرہ کا. اب صدیق اکبر کا حال اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کی بارے میں پتہ چلا. ابھی اسلام کی دعوت نئی شروع ہوئی تھی. میرے آقا کریم نے رسالت کا اعلان کیا تھا. قریش مکہ آپ کے سخت ترین دشمن تھے. مکہ میں آپ کو ذکر اور تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی مرلہ فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے. ایک دن انہوں نے میرے نبی رحمت سید کونین کو کعبۃ اللہ کے قریب تکلیف ایذا پہنچانی شروع کی. میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کو تکلیف دینی شروع کی. کسی نے پاک کے جا کے میرے آقا حضور سیدنا ابو بکر کو جا کے بتایا. ابو بکر بھاگتے ہوئے آئے کہ ایک کو ادھر دھکا دیا, ایک کو ادھر دیا اور کہا ظالموں یہ وہی ہے جو تمہیں رائے ہدایت دیتے ہیں, ان کا قصور یہی ہے کہ تمہیں سیدھی راہ بتلاتے ہیں. وہ باز نہ آئے. صدیق کو اور راہ نظر نہیں آئی. نبی پاک سید کونین نیچے لیٹے ہوئے تھے, صدیق اوپر لیٹ کے ڈھال بن گیا. سبحان اللہ. صدیق اوپر لیٹ کے ڈھال بن گئے. صدیق اکبر اوپر لیٹے ہوئے تھے اور قریش مکہ کو زود و کوب کر رہے تھے.
حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ زود و کوب کرتے رہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ آپ کے خاندان اور قبیلہ والوں کو پتہ چلا تو وہ گئے اور وہ آپ کو چھڑا کے اٹھا کے گھر لے کے آئے، گھر لے کے آئے، گھر لا کے انہیں کچھ دیر ان کی کچھ خدمت کی، تھوڑی کافی دیر گزری تو انہیں ہوش آیا۔ آپ کی والدہ ام خیر آپ کے سامنے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کیسے اللہ ہیں، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے بتاؤ میرے آقا و مولا کیسے ہیں۔ اللہ اللہ کہا وہ ٹھیک ہے، تمہیں میں ہم لے چلیں گے لیکن کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ اللہ اللہ آپ نے فرمایا کہ میری حلق سے اس وقت تک کوئی چیز نہیں گزرے گی جب تک آپ مجھے محمد رسول اللہ کا دیدار نہیں کرائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کا مجھے دیدار نہیں کرائیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ صدیق اکبر دودھ کا گھونٹ ہی پی لے، لیکن صدیق اکبر نے اپنے حلق سے دودھ کا گھونٹ اتارنا پسند نہ کیا جب تک دیدار مصطفیٰ نہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جس ابو ہریرہ نے تھوڑا سا بھاگ کے میرے آقا کے لیے اپنا رنگ پیلا کیا، میرے آقا نے کہا جس نے ایسا کیا دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو گئی۔ اس صدیق کا کیا حال ہوگا جس نے دنیا کی اذیتیں برداشت کی اور ذوق کو برداشت کی اور اپنی جان اپنے آقا کے لیے ہمیشہ کے لیے قربان کر دی۔ سبحان اللہ 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 مقامات اپنی اپنی جگہ پہ، صحابہ سب صحابہ جنتی ہیں لیکن صدیق جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، تاجدار صداقت، رازدار نبوت، پاسبان رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ یاد رکھو دوستو، دنیا میں بے شمار فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنے برپا ہیں، لیکن یاد رکھو نقشبندیوں نے مجددیوں نے ہمیشہ عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ جب بھی وقت کی لہروں نے کسی شیطانی غلبے کو عروج دیا تو کبھی کوئی شیخ احمد سرندی کی صورت میں، کبھی کوئی خواجہ فقیر محمد کی صورت میں، کبھی کوئی پیر سید یا کی صورت میں ببانگ دہن حق بیان کرنے والے موجود رہے۔ آج ہم انہی کی بارگاہ میں انہی کے قدم چومنے والے یہاں پہ موجود ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنی بھی ہوائیں چلیں، جتنے بھی لوگ گمراہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی قسم ان آستانوں پہ آنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ اللہ سبحان اللہ، صدائے چورا شریف، لا 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 حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کثرت سے دو وجہ سے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو میرے آقا کا وہ صحابی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت، اللہ اللہ، اور جس کی نبی پاک کی مائیت بھی قرآن سے ثابت، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کا ساتھ بھی قرآن سے ثابت، بے شک سبحان اللہ، اور جس کی صداقت بھی جبریل امین سے سبحان نے اللہ، گواہی دی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن واقعہ بیان کر رہے تھے اپنی زندگی کا، اللہ اللہ، کہ میں نے بچپن سے لے کے کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، اللہ اللہ سبحان اللہ،
اور کبھی ان کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ اللہ یہاں تک کہ آپ کے والد ابو قحافہ ایک دن آپ کو پکڑ کے لے گئے، بچپن کا دور تھا، اللہ اللہ کہا بیٹا ان کو سجدہ کرو، سلام کرو، ان کے سامنے تعظیم بجا لاؤ۔ آپ نے انکار کر دیا، وہ ناراض ہوئے، واپس آئے آپ کی والدہ ام خیر کے پاس، انہیں شکایت کی کہ تیرے بیٹا خداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ ام خیر فرماتی ہیں کہ ابو قحافہ اسے کچھ نہ کہو، اللہ 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 سبحان اللہ۔ اب تو یہ خود اپنی سوچ بھی رکھتا ہے اور اپنے جسم کو جنبش بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ جب یہ بطن مادر میں تھا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کو نہیں چکنے دیتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار صداقت، رازدار نبوت، پاسبان رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، یہ واقعہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر بیان کر رہے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں، اتنے میں جبرائیل امین آئے اور انہوں نے تصدیق فرمائی کہ صدیق جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق نے جو بات بیان کی ہے وہ سچ ہے، اس کی تصدیق کس نے کی؟ جبرائیل امین نے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ، میرے آقا کے سب صحابہ عزت، تکریم اور عظمت کے مالک ہیں، ان کی رفعت، ان کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن کوئی صحابی صدیق جیسا نہیں اللہ ہوتا، اللہ سبحان اللہ۔ کوئی صحابی سیدنا صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ہمارے پیشوا ہیں، بلکہ اس لیے کہ خدمات صدیق کی جس مقام پہ ہیں کسی کی خدمات نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ میرے آقا کریم نبی پاک کی عنایات جس طرح صدیق پہ ہیں کسی اور پہ نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے تمام صحابہ عظمت والے ہیں۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے تمام صحابہ کو رب کریم نے عزت دی، لیکن صحابہ کے مقامات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار نے اعلان نبوت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ایک چھوٹا سا گروہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار پہ ایمان لایا۔ اللہ اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس گروہ جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس گروہ جیسا کوئی نہیں، اس میں جو شامل ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المومنین، ام المومنین، سبحان اللہ۔ جس نے اسلام کو شیلٹر اور سایہ پرووائیڈ کیا اور اسلام کو تحفظ دیا، اور میرے آقا و مولا سید کونین مدنی تاجدار کے لیے اور آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا سارا مال و متاع قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری شخصیت کون تھی؟ علی کرم اللہ وجہ کریم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ علی کرم اللہ وجہ کریم، میرے آقا کریم نے دعوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دعوت کہاں فرمائی؟ اللہ حضرت ابو طالب کے گھر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تمام زحماء کو بلایا گیا، مکہ کے تمام قریش اکٹھے ہوئے، میرے آقا سید کونین نے دعوت تو سب کو کھلائی، ساتھ ہی
اعلان نبوت فرمایا اور سب کو دعوت دی، کسی نے بھی آپ کی بات پہ توجہ نہ دی، کھانا کھایا اور جانے لگے۔ اتنے میں ایک ننھا بچہ جو ابھی لڑکپن میں ہے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار سے کہتے ہیں کہ اے چچا صاحب، میں اگرچہ چھوٹا ہوں، میری ٹانگوں میں اتنی سکت بھی نہیں، میرا قد بھی بڑا نہیں، لیکن آپ اپنے دین کی تبلیغ فرمائیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے ساتھ معاون و مددگار رہوں گا، میری مدد اور میری معاونت آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ وعدہ کس کا تھا؟ حیدر کرار کا وعدہ تھا، سبحان اللہ۔ اور اس دن وعدہ کیا جب ابھی چھوٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے پاس میرے نبی پاک سید کونین تشریف لے کے گئے، کہا چچا آپ عیالدار ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیجئے جس کی میں کفالت بھی کروں گا، سرپرستی بھی کروں گا اور ان کے لیے نگہداشت بھی کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی، اجازت دے دی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مجھے پتا ہے تم کس کو لے کے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تم کس سے لے کے جاؤ گے؟ وہ کون ہے؟ وہ علی کرم اللہ وجہ کریم تھے، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے علی کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا علی آ جاؤ۔ میرے آقا نے ہاتھ کھولے، علی بھاگتے ہوئے آئے، نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے سینے سے سینہ جوڑا اور نبی پاک سید کونین کی انگلی پکڑ کے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس دن سے حضرت علی کا حضور سید کونین کا ساتھ اس دن سے موجود ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ دوستان گرامی، علی کرم اللہ وجہ کریم ان 5 افراد میں شامل ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے میرے آقا کریم کی دعوت پہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، حضرت زید بن حارثہ، اللہ اللہ اللہ، میرے آقا کریم سید کونین کے غلام، اور چوتھے مکہ 5ویں میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار پہ چوتھے جو ایمان لانے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، مکہ کے متمول ترین تاجر، مجلس شورا کے اہم ممبر اور وہاں کے امراء میں سے اہم شخصیت، اور حضور سے مدنی تاجدار سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی نے اسلام قبول کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بات کی، کچھ نہ کچھ پوچھا۔ صدیق ایسا ہے جس نے آتے ہی اسلام قبول کر لیا، کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق ایسا ہے جس نے آتے ہی اسلام قبول کیا، کچھ پوچھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ 2 شخصیات ایسی ہیں جس نے نبی پاک کی محبت میں اسلام قبول کیا اور دونوں کا مقام بہت اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، دونوں کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک حضور سیدنا صدیق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت امیر حمزہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سید الاولاق کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی، پتھر مارا، زخمی ہو گئے۔ آپ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، غلامہ نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے۔ آپ اسی کمان کو لے کے واپس گئے جہاں پہ چوپال میں بیٹھا تھا،
اس کے سر پہ ماری کمان اور اس کا سر زخمی کر دیا، اور ساتھ ہی اسے کہا کہ میں نے اپنے بھتیجے کا بدلہ تم سے لیا ہے۔ اللہ کیا بات، واپس آ کے کہنے لگے کہ بھتیجے اب خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اب مغموم نہ ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ چچا میں تو اس دن خوش ہوں گا جس دن تو اسلام قبول کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس دن خوش ہوں گا جس دن تو اسلام قبول کرے گا۔ اچھا یہ بات ہے، بس بیٹھے، تو جب تو اسلام قبول کرے گا، اب حضرت حمزہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، مجھے پڑھا کلمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے پڑھا کلمہ، واہ واہ، کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہو گئے اور مکہ شریف کے پہلوانوں میں شمار ہوتے کیا تھے، بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے محبت کی بھی انتہا تھی۔ کہا لیکن میں بتا رہا تھا کہ ان پہلے گروہ میں سے 4 میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے، ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان 5 جیسا اور کوئی نہیں، 5 جیسا کوئی چھٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ 45 جو میرے آقا کریم سید کونین پہ اسلام لائے دارالارقم میں، جن میں 40واں نمبر حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان 45 جیسا بعد والا کوئی نہیں، ان 45 جیسا بعد والا کوئی نہیں۔ پھر وہ 82 جو 1 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہے اور جن کو اذیتیں دی گئیں اور کئی دن تک بھوکے رہے اور اذیتیں برداشت کی، ان 82 جیسا بعد والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد 313، اللہ 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 سبحان اللہ، 313 کون سے؟ جنہوں نے میدان بدر میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم نے کچھ سے خطائیں بھی فرمایا کہ ان کے رب نے پچھلے بھی معاف کر دیے، اگلے بھی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد رکھو جو ان 4 میں بھی نہ ہو، ان 45 میں بھی نہ ہو، ان 313 میں بھی نہ ہو، اور ان رضوان والے بیت رضوان والے 1300 میں سے بھی نہ ہو، پھر تم کہو صدیق اکبر جیسا۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، کوئی ہوش کرو، صحابی سب صحابی ہیں۔ میرے آقا نے جس دن خطبہ حج الوداع دیا تھا، 1 لاکھ صحابہ نے اس دن میرے آقا کے پیچھے حج پڑھا تھا، کیا وہ سب برابر ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، صحابہ سب صحابہ ہیں، اور وہ جو بدری بھی نہ ہو، جو شیب ابی طالب والا بھی نہ ہو، وہ جو دارالارقم والا بھی نہ ہو، اور پہلے 4 میں سے بھی نہ ہو، اور وہ کہے میں علی جیسا ہوں یا ابو بکر جیسا ہوں۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، ابو بکر میرے آقا کریم سید کونین کی بارگاہ میں، حضور مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے، میں بھی چلا جاؤں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں ابو بکر ایک دن ضرور جانا ہے، یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ جانا ہے۔ ابو بکر انتظار میں تھے کہ وہ دن آئے جب جانے کا حکم ملے۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کو حکم ملا، آپ نے اپنے بستر پہ علی کرم اللہ وجہ کریم کو لٹایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے اپنے بستر پہ علی کرم اللہ وجہ کریم کو لٹایا سبحان اللہ، اور خود چل دیے سیدنا ابو بکر کے گھر کی دیانت، دستک دی، آگے سے آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر تجھے کیسے پتا کہ رات کو دستک دینے والا میں ہوں؟ اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا ابو بکر نے رات کو سونا چھوڑ دیا، اللہ 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 اللہ،
میں رات کو بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں کہ میرے آقا و مولا و ملجا کبھی آئیں اور وہ دستک دیں اور ابو بکر سویا ہوا ہو، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ اللہ اس لیے سرکار کریم نبی پاک نے کہا ابو بکر چلو، یا رسول اللہ غلام حاضر۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے رخت سفر نہیں باندھا، یہ نہیں کہا کہ میں کچھ سامان لے لوں، یہ نہیں کہا کہ میں بچوں کا کوئی بندوبست کر لوں، یہ نہیں کہا کہ میں عیالدار ہوں، میرے بچوں کو قریش مکہ تنگ کریں گے، میں ان کا کوئی بندوبست کر لوں۔ کہا یا رسول اللہ غلام حاضر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابو بکر چلے، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین سفر میں، ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیوں ایک طرف کیوں نہیں چلتے؟ کہا یا رسول اللہ جب ابو بکر کو پتا چلتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی تکلیف نہ ہو، ابو بکر بھاگ کے آگے آ جاتا ہے۔ جب دائیں طرف سے کوئی ڈر ہوتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے، جب بائیں طرف سے کسی تکلیف کی پریشانی ہوتی ہے تو بائیں چلا جاتا ہے، پیچھے سے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دشمن کا ہاتھ میں بیٹھ کے کہیں حملہ آور نہ ہو تو ابو بکر پیچھے ہو جاتا ہے۔ ابو بکر نے اپنی جان آقا کریم نبی پاک سید کونین پہ کئی دفعہ واری۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام سور پہ پہنچے، مقام سور پہ پہنچے، اوپر پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر غار سور ہے، نیچے سرکار نبی پاک سید کونین تشریف فرما ہے، نیچے سرکار کریم مدنی تاجدار اور ساتھ غلام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج قصوہ بھی موجود نہیں، آج براق بھی موجود نہیں، آج ابو بکر حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 50 سال کی عمر میں نبی پاک سید کونین کو کاندھوں پہ بٹھایا، اور وہ سفر جو آج بھی نوجوان آدمی اپنا وزن اٹھا کے نہیں کر سکتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنجوں کے بل چڑھتے ہوئے طے کیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر کا وجدان تھا اور ابو بکر کی محبت تھی جس نے ابو بکر کو یہ طاقت عطا کی۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، وہاں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب بار تشریف فرماؤ، میں اندر جا کے صفائی کروں، میں اندر جا کے صفائی کروں۔ صفائی کی، سوراخ نظر آئے، سوچا کہیں یہاں سے کوئی خطرناک جانور آ کے میرے آقا کو نقصان نہ دے، اپنا پیرہن پھاڑا اور وہاں پہ سوراخ بند کرنے شروع کر دیے، ہر سوراخ میں ایک اپنے پیرہن سے پھاڑتے اور وہاں پہ دیتے چلے جاتے، یہاں تک کہ پوری عبا اور پورا کرتا وہاں پہ خرچ ہو گیا، ایک اوڑھنی رہ گئی، ایک ستر ڈھانپنے والا کپڑا رہ گیا۔ آپ بار تشریف لائے اور بار آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے صاف کر دی ہے غار، آپ تشریف لے آئیے۔ نبی پاک اندر تشریف لے گئے، پھر دیکھا ایک بل موجود ہے، وہاں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پاؤں رکھ دیا، نبی پاک نے آرام فرمانا تھا، یا رسول اللہ سرانہ موجود نہیں، ابو بکر کا زانو تو حاضر ہے نا۔ واہ واہ۔ نبی پاک سید کونین استراحت فرمانے لگے، ابو بکر کا ایک پاؤں بل کے اوپر ہے اور ایک زانو کے اوپر نبی پاک سید کونین استراحت فرما رہے ہیں۔ اب ابو بکر نبی پاک کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، ادھر سے ایک مار آتا ہے، ایک سانپ آتا ہے اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے، ایک بار ڈستا ہے، دوبارہ ڈستا ہے، ڈستا چلا جاتا ہے کہ یہ بل سے اپنا پاؤں ہٹائیں، لیکن ابو بکر پاؤں نہیں ہٹاتے، حتیٰ کہ اتنا تکلیف پہنچاتا ہے کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وہ پانی نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار پہ جب پڑتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ابو بکر کس چیز نے تمہیں رلایا؟ یا رسول اللہ میرے پاؤں پہ کوئی ڈس رہا ہے، میرے پاؤں پہ کوئی ڈس رہا ہے۔
یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، محمد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈسنے والوں سے نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، بس بھائی بیٹھ جاؤ، بات سنو، اللہ اللہ، بیٹھ جاؤ، بات سنو، بیٹھ جاؤ، یہاں بھی بیٹھ جاؤ۔ دوستو سرکار نے فرمایا ابو بکر، نبی پاک نے فرمایا کہ محمد تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ڈسنے والوں سے نقصان نہیں ہوگا، بیشک جتنے کالے تمہارے پاؤں پہ ڈستے رہے نہیں تمہیں ان کا ظاہر اثر کرے گا، نہ ہی تیری عظمت میں کوئی فرق آئے گا۔ یاد رکھو جہاں بھی کالے موجود ہیں ابو بکر کے پاؤں پہ ڈستے ہیں، لیکن ابو بکر دامن محمد میں ہے، جو دامن محمد میں ہو اس کو کوئی کالا ذکر نہیں پہنچا سکتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، پاسبان رسالت، رازدار نبوت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ آج بھی کچھ نیلے پیلوں نے بھی کالوں کا ساتھ دیا اور ابو بکر کی عظمت پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں۔ یاد رکھو ابو بکر ہے، ابو بکر کی عظمت مسلم ہے، ابو بکر کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم ہے، جس کو رب عزت دے اس کی عزت کو کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب سور میں میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار تشریف لے کے گئے نا، تو ایک کبوتری نے آ کے وہاں پہ انڈے دے دیے۔ جب قریش آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو کبوتری نے انڈے دی ہوئی ہیں، یہ تو اس غار میں تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ آج تم لوگ مکہ میں جاؤ نا، مکہ میں تو وہاں پہ کبوتر پھرتے ہیں، اہل معرفت کہتے ہیں کہ وہ کبوتر اسی کبوتری کی اولاد ہے جی پہاڑی پہ۔ کچھ عرصہ پہلے ہوا کہ لوگوں نے وہاں پہ دانے ڈالتے تھے، وہاں کی حکومت کے کچھ دماغ میں آئی، پھر الٹی سوچنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ کبوتروں کو دانے بند کر دیے جائیں، یہ یہاں پہ گند ڈالتے ہیں، مکہ میں کوئی دانہ نہ ڈالے۔ کچھ عرصے تک دانے ڈالنے بند ہو گئے، بھئی کبوتر یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن کبوتروں نے وہاں سے جانا پسند نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ سور میں ابو بکر کا ساتھ دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ اور ایک اور خاصیت بتاؤں کہ دنیا میں کبوتر جہاں بھی ہو حلال ہے کھانا، لیکن مکہ کا کبوتر حلال نہیں ہے، اس کو تنکا مارنا یا اس کو پتھر مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی احرام میں مارے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ، تو یہ ہے کہ کیونکہ اس نے میرے آقا کریم نبی پاک کا تھوڑا سا ساتھ دیا تھا۔ ابو بکر جس نے سارا خاندان نبی پاک پہ وار دیا، اس کو کون تحفظ دے گا؟ رب نہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار تشریف لے کے ایک سور میں تھے، ابو جہل آیا گھر میں، حضرت اسماء سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، کہا پتہ ہے صدیق کی بیٹی تھی، صدیق کی بیٹی تھی، پتہ ہے پر بتاؤں گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل مکہ کے قریش کا سردار تھا، ایک بیٹی کی ایک بچی کی اتنی بڑی جرت دے کے سٹپٹا اٹھا اور ایک تھپڑ مارا، حضور سیدنا اسماء کے کان میں زخم ہو گیا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں بتاؤں گی نہیں صدیق کی بیٹی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق کا پورا خاندان راز نبوت کا محافظ ہے، رازدار نبوت کا محافظ ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضرت اسماء روزانہ کھانا پکاتی، باندھتی اور لے کے جاتی۔ اللہ اللہ۔ ایک دن باندھنے کے لیے کوئی اور
کوئی اور چیز نہ ملی، کمر بند پھاڑا اور اس کے ایک حصے سے وہ کھانا باندھا اور سور تک لے کے گئی۔ میرے نبی پاک